عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے کیا؟ یہ کتنا سنگین، کتنا خطرناک ہے؟ بہت سارے سوالات موجود ہیں، جیسے کہ پمز میں ان کی سرجری کے لیے اجازت کس سے لی گئی، اور یہ بھی کہ کیا عمران خان کے اندر کوئی خوفناک قسم کی چپ ڈال دی گئی ہے، اور جب یہ مائنر سرجری ہو رہی تھی تو شوکت خانم سے معالج کیوں نہیں بلائے گئے، اور کچھ اس کے پولیٹیکل پہلو، یعنی کہ یہ خبر لیک کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کا اس پر پٹ سیاپا ہے کیوں، آج کے ویلاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور میں عمران خان کی آنکھ کے ایشو کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک یقینی طور پر ان کے علاج کا مسئلہ تھا۔ ان کی آنکھ میں سوزش تھی، ان کی بینائی جو تھی دائیں آنکھ کی وہ کم ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے ان کو علاج ملنا ان کا حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ میں اس پر بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کہیں کوئی غیر اخلاقی قسم کی گفتگو یا اس قسم کا کوئی آپ تبصرہ کہیں تو وہ مجھ سے منسوب نہ کر دیا جائے، لیکن جب یہ معاملہ پولیٹیکل ہو گیا، یہ سیاسی ہو گیا، اس کے اوپر دھرنے دیے گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچا گیا اور ایک خاص جو ہے مہم چلائی گئی، تو اس کے بعد ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کہ یہ سب کچھ ہے کیا، کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر کر لیجئے کہ خان صاحب کو جو بیماری ہے آنکھ کی، وہ جب آپ 74-75 برس کے ہو رہے ہیں، یعنی کہ میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ہر وہ شخص جو کہ 50+ ہو رہا ہے، اس کو آنکھ کے بہت سارے مسائل، نظر کے مسائل وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن AMD کہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے امراض جیسے کہ آپ کو بند موتیا، یا اس کو سفید موتیا بھی کہتے ہیں، یا بہت ساری صورتوں میں کالا موتیا جو کہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے، یعنی کہ نظر کمزور ہو جانا وہ ایک علیحدہ بات ہے، دکھائی کم دینا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو عمران خان صاحب کے حوالے سے پمز سے باقاعدہ طور پر تصدیق کر کے بتایا گیا، اور آپ یہ پمز کی ویب سائٹ پر موجود جو اعلامیہ ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن یعنی کہ CRVO یہ بیماری ہے، جس کو آپ سادہ سے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ کی شریان میں بلاکیج ہے۔ یہ کئی وجوہات کی وجہ پر ہو سکتی ہے، آپ کی خوراک بھی اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہی ہے کہ جب آپ 50 60 70 برس سے بھی زیادہ کی عمر کے ہو رہے ہوں تو یہ جو ڈی جنریشن ہے اور یہ جو مسائل ہیں یہ بیچ میں آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ دیسی گھی میں دیسی مرغ کھا رہے ہوں، سالمن فش کھا رہے ہوں، اور اس قسم کی خوراک آپ کا معمول کا حصہ ہو، تو یہ چیزیں میں تو چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا باقی ہارٹ کے حوالے سے، ان کے لنگز کے حوالے سے، ان کے خاص طور پہ کڈنیز کے حوالے سے وہ بھی چیک اپ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ پتہ چلے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں جو اشارے ملتے ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کی صحت کے حوالے سے حکومت اور فوج دونوں بہت زیادہ ٹچی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہو، اس قسم کی بات ہو جس کی بنا پر کوئی بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا جائے، جو بہت بڑا ایشو بنا دیا جائے، لہٰذا ان کی صحت کے حوالے سے خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اب آ جائیں باری باری ان تمام سوالات پر جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کیے کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے کیا۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آنکھ کی جو شریان ہے اس میں بلاکیج تھی، اور یہ بلاکیج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ کتنا سنگین ہے، کتنا خطرناک ہے، تو اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ صرف 20 منٹ کی ایک مائنر سی سرجری ہوتی ہے، اور اس میں یہ چیز کلیئر کر دی جاتی ہے، اور اس میں آگے 3-4 دنوں میں، ایک ہفتے میں جو ہے صورتحال بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں لیزر کا علاج بھی وہ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے بعض ماہرین کے مطابق، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی سرجری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ معمول میں دیکھیں گے تو 50 برس سے عمر کے بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ٹریٹمنٹس کرواتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی اس کا ایشو ہی نہیں بنا ہوگا، کوئی بات ہی نہیں اس بارے میں ہوئی ہوگی۔ لہٰذا سنگین ہونا، یہ تو خود آپ یہ دیکھیے کہ محمود خان اچکزئی نے
خود سہیل آفریدی سمیت تمام بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کہہ دیا کہ یہ معاملہ کوئی نہیں ہے، بس بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، وہ خود جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، بس ڈرامہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ایشو جو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ پمس لے کر گئے، آپ نے وہاں پر جا کر ایک مائنر سرجری جو تھی وہ کی، تو اس کے لیے اجازت کس سے لی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجازت جناب عمران خان سے لی گئی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے نہیں اجازت لینی تھی تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر کس نے کرنا تھا؟ اگر ایک شخص اپنی آنکھ کی تکلیف کے حوالے سے ایک مائنر سی سرجری کا بھی فیصلہ کرنے کا اہل نہیں ہے، اتنی اس میں صلاحیت نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حالت یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کر سکے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے فیصلے کرے، پوری قوم کے بارے میں فیصلے کرے، یہاں پر کوئی آپ جو ساری کی ساری مہمات چلا رہے ہیں ریاست کے خلاف اس کو لیڈ کرے، تو آپ تو خود اس کی نفی کر رہے ہیں۔ عمران خان سے خود اس کی اجازت لی گئی، اور دوسری بات یہ کی جاتی ہے، سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے فیملی کو کیوں نہیں بتایا؟ تو عمران خان کی فیملی کون ہے اس وقت؟ آپ یہ بھی واضح کر دیجئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی فیملی بشرا بی بی ہیں، اور بشرا صاحبہ خود اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اسی چوری میں جو کہ عمران خان صاحب نے کی اسی کی سزا بھگت رہی ہیں، اس کے ساتھ آپ فیملی وہیں پر موجود ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ ان سے اجازت لی گئی، ان کو بتایا گیا نہیں بتایا گیا؟ آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان اس لیے نہ ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بہنوں کو نہیں بتایا گیا، تو بہنوں کو تو انہوں نے اپنے نکاح کا بھی نہیں بتایا تھا، بہنوں کو تو انہوں نے اپنی بنی گالہ میں کبھی نہیں بلایا تھا، آپ اس پر بھی بات کرتے۔ وہ خود بھائی اپنی بہنوں کو کتنی لفٹ کرواتا رہا وہ آپ کو پتا، اور فیملی کا آپ کہیں بھی ڈیفینیشن پڑھ لیں وہ اس میں دوسری فیملی نہیں آتی۔ اور عمران خان نے خود اگر اس پر سائن کیے، اور میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ دستخط لیے گئے ان سے کہ ہم یہ سرجری کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی اعتراض باقی نہیں رہ جاتا۔ اچھا، یہ سوال بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ جناب شوکت خانم سے ان کے پرسنل معالج جو ہیں وہ آتے، وہ ان کا معائنہ کرتے، تو میرے بھائی یہ سہولت آپ کتنے مریضوں کو دیتے ہیں جو کہ جیلوں میں موجود ہیں، چاہے وہ وی آئی پیز بھی ہوں، کہ ان کے ذاتی معالج؟ اور شوکت خانم کی آنکھ کے مرض کے حوالے سے، چاہے وہ سی آر وی او، اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ جو آنکھ کی شریان کی بندش ہے، ایون موتیا، کالا موتیا یا اس نظر بند قسم کی چیزیں جو ہو جاتی ہیں، ان میں شوکت خانم کی ایکسپرٹیز ہیں کیا کہ وہاں سے بلایا جاتا کسی کو اور وہ اس کا علاج کرتا؟ تو یہ تو بالکل جی آپ یہ کہیں کہ نان سینس قسم کی بات ہے کہ آپ جناب وہ آنا شوکت خانم سے چاہیے تھا۔ کیوں؟ وجہ جو آپ کے تمام ہاسپٹلز موجود ہیں جہاں پر متعلقہ شعبے موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے شوکت خانم سے آنے کا، وہاں سے ڈاکٹرز کو بلانے کا کوئی جواز ہی موجود نہیں ہے۔ بلکہ میرے خیال میں تو عمران خان خود یہ سوال کرتے کہ یہ جو میری آنکھ کا چاہے کوئی مائنر سرجری ہی کرنے جا رہے ہیں، تو وہ خود کہتے کہ تمہارے پاس ایکسپرٹیز کیا ہے، تم نے کتنی دفعہ آنکھ کا کوئی آپریشن کیا ہے، کہیں میری آنکھ ہی نہ پھوڑ دینا اور مجھے کہیں وہ دجال ہی نہ بنا دینا۔ وہ تو خود اس پر اعتراض کرتے، لہٰذا یہ چیز نکال دیجئے کہ شوکت خانم سے بندے نہیں آئے جی، وہاں سے آ کر وہ ٹریٹمنٹ کرتے، وہ بالکل ہی ایک مختلف چیز ہے۔ یہ بھی ایک نان سینس قسم کا اعتراض ہے جو کہ کیا جا رہا ہے۔ اور اجازت لینے کے ساتھ ساتھ انفارم کرنے کا مسئلہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے کہ جب اہلیہ ان کی جیل میں ہی موجود ہیں، ماشاءاللہ پورا ٹبر ہی وہاں پر ہے جو کہ اس وقت ان کا ٹبر ہے، تو وہ وہاں پر ان کو انفارم کر دیا گیا ہوگا۔ اور خود عمران خان صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ میں آپ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کو کہ میں نے اپنا علاج کس طرح کروانا ہے، وہ چلے تو نہیں ہے نا، سائن تو نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ اب آ جائیں، یہاں پر دو پولیٹیکل کویسچنز ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خبر لیک کیسے ہوئی؟ جو صحافی اسد اللہ صاحب اس کو لیک کرتے ہیں، وہ اپنے سورس کے بارے میں جو بتاتے ہیں وہ سنیے گا، بہت دلچسپ ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خبر آئی کیسے، باہر تک کیسے پہنچی، پھر ہم اس پر تبصرہ بھی کریں گے۔ کہیں راستے میں جا رہا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا آپ اسد اللہ ہیں؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا کہ یہ پیپر ہے، یہ آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، یہ آپ نے گھر جا کے کھول لینا ہے۔ تو میں نے گاڑی میں بیٹھ کے پیپر کھولا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا سارا کچھ جو میں نے بتا دیا۔ تو یہ میں نے سورس بتا تو دیا ہے پہلے، اور آپ کو سن لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی ڈاکٹر نے ان کو خبر نہیں دی،
کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے، رابطے والے نے، فیملی والے نے ان کو خبر نہیں دی، بلکہ یہ ایک بندہ آیا ان کے پیپر دے کر چلا گیا. اب وہ درست تھا یا غلط تھا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق وغیرہ تو ظاہر ہے کہاں سے کرتے، وہ انہوں نے اس کو پڑھ کر سنا دیا. ایک تو کریڈیبلٹی اس پر دیکھیے گا، لیکن انہوں نے یقین کیا. تو پھر وہ جو پہلے باتیں ہوا کرتی تھیں کہ آپ کہاں سے خبریں لیتے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر اس پر آ جائیں. لیکن یہ خبر لیک اس لیے کی گئی کہ ایک ٹیسٹر لگایا گیا. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک ٹیسٹر لگایا گیا کہ اگر ہم یہ خبر دیتے ہیں تو اس کا رسپانس کیا آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس پر رد عمل کیا ظاہر کرتی ہے، کتنا پریشر بڑھا سکتی ہے. تو پتہ چلا کہ جناب کچھ نہیں، اس غبارے کے اندر جتنی پھونک تھی وہ نکل چکی ہے، اور خود ان کے اختلافات جو ہیں وہ واضح ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو انہوں نے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا، اس کے بعد جو ملاقات ہوئی چیف جسٹس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو خبریں شائع ہوئیں اور جو پتہ لگا کہ اس کے بعد یہ دھرنا ختم کر دیا گیا، اس میں ارکان اسمبلی تک کو کال نہیں دی جا سکی. وہاں پر کتنے لوگ تھے، 100 150 300 جو بھی تھے. تو پتہ چل گیا کہ اب بڑی سے بڑی خبر بھی آ جائے تو کچھ نہیں ہونے والا. لیکن میں یہاں پر کچھ پرانی خبروں کے حوالے بھی دینا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ کو یاد ہوگا فروری اپریل 2024 کی بات ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے خبریں آئیں کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، اور وہ جناب ان کی حالت بہت خراب ہے، معدہ بہت خراب ہے. ایون یہاں تک کہا گیا کہ ان کو ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ ان کی خوراک میں ہارپک کا نام لے لیا گیا، وہ بیچ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ قطرے دیے جا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ بشرا صاحبہ جو ہیں ان کو صرف اور صرف معدے کی تیزابیت ہے، اور ان کو گیس ہوئی ہوئی ہے، اور یہ تیزابیت کچھ مرچوں والی چیزیں، چٹپٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے، جیسے کرکرے وغیرہ ہیں، ان کے کھانے سے ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو زہر کی خبریں تھیں وہ پتہ چلا کہ وہ تو کرکرے کھانے کی اور چٹپٹی چیزیں کھانے کی. خیر عمر تو ان کی بھی کافی ہے، لیکن بہرحال دل تو کسی بھی عمر میں کچھ بھی کھانے کو کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری خبریں آئیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ جو سنگین خبریں تھیں وہ اس وقت آئیں. آپ یاد کریں گزشتہ برس نومبر میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو کہ 23 24 25 27 نومبر کے قریب، کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ قتل کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا. اور یہ افغان میڈیا اور انڈین میڈیا نے بہت زیادہ خبریں دیں. اس پر جو یوٹیوبرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے، سوشل میڈیا کے ٹرولز تھے، انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا. ایک انڈین ٹی وی چینل نے تو عمران خان کی ایک ایسی تصویر بھی جاری کر دی جس میں وہ ڈیڈ باڈی کی، استغفر اللہ، اس صورت میں وہ موجود تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی کہ شور بہت مچایا گیا اور رولے بورڈ ڈالے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی کہ کوئی آپ کہنا کہ کوئی طوفان کھڑا ہو گیا تھا. تو یہ ٹیسٹر اس وقت ایک بڑا ٹیسٹر لگ گیا تھا، اگرچہ وہ پاکستان کے دشمنوں نے لگایا، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں. پھر آن اے لائٹر نوٹ، آپ ایک اور مئی 2025 کی خبر ہے جو کہ ٹی وی انڈیا کے ٹی وی نے دی تھی کہ وہ کوئی خان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں وہ کیا شوں شاہ شڑک ہو گیا ہے. تو وہ سارا کچھ جو تھا اس پر بھی کیا ہوا، سوائے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹس ہونے کے اور خام خواہ کی بےزتی کروانے کے، ایک مذاق بنوانے کے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ٹیسٹر جو لگا ہے یہ پچھلے ٹیسٹرز جو تھے ان کے ساتھ مل کر بتاتا ہے کہ اب جو ہے ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، یہ ختم. جو ہم کہتے تھے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم شد، تو یہ ایک طرح سے ختم شد کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے. اور اب اس آخری سوال کے اوپر آ جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ سارا پٹ سیاپا ہے کیوں، اتنا شور کیوں مچایا گیا، جب محمود اچکزئی سمیت باقی لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ایک روٹین کی مائنر سی سرجری ہے. ان کو لے جایا گیا، پمز ایک بڑا ادارہ ہے، وہاں پر ان کا وہ کر دیا گیا، ٹریٹمنٹ کر دیا گیا، وہ واپس آگے، بات اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم. پٹ سیاپا کیوں؟ پٹ سیاپا اس لیے کہ جیسے گزشتہ برس نومبر میں ایک بڑی افواہ پھیلائی گئی اور کہا گیا کہ جناب لوگوں کو جذباتی کیا جائے اس کی وجہ سے اور لوگ باہر نکلیں. اصل مسئلہ یہ تھا. پچھلے برس بھی نہیں نکل سکے، اس برس بھی جو ہے اب جو میں فروری کی بات کرنے جا رہا ہوں، 8 فروری کو ان کا پلان ہے کہ لوگوں کو جذباتی کر کے باہر نکالا جائے. تو لوگ جذباتی کیوں ہوں گے، کس طرح ہوں گے؟ وہ اسی طرح ہوں گے کہ پتہ چلے کہ یار عمران خان تو بیڑا غرق ہو گیا، اس کی ایسی تیسی ہو گئی، اس کے اندر. اچھا ایک اور بیچ میں میں بھول گیا، بڑا دلچسپ اندر معاملہ ڈالا گیا
کہا گیا کہ عمران خان کے اندر کوئی خوفناک سی قسم کی کوئی سرجری کر کے اندر کوئی بڑی زبردست قسم کی چپ ڈال دی گئی ہے، اس کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا کنٹرول کیا جائے گا. تو مجھے کہنا یہ ہے کہ عمران خان تو اس وقت خود حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے، 24 آورز ان کے سامنے موجود ہے. اس میں چپ ڈال کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ کون سا کوئی باہر جا رہا ہے یا کوئی اس قسم کی چیز ہے؟ ہاں، اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان کو ڈیل کر کے ملک سے باہر جا رہے ہیں تو پھر تو چپ کام کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے چھپنا کہاں پہ ہے. تو چپ کی ضرورت کوئی نہیں ہے عمران خان کے اندر ڈالنے کی. تو یہ پٹ سے آپا صرف اس لیے ہے کہ 8 فروری کو ہم روئیں پیٹیں گے اور 8 فروری کو کوئی 4 بندے باہر نکل آئیں گے. مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، بڑا کتنے بندے نکلیں گے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہتا سکتا ہوں کہ سرکار کی سرپرستی میں، حکومت کی وجہ سے، سرکاری ملازمین کی مدد سے یا ان کے عہدیدار بھی موجود ہیں، وہی سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک اچھا اجتماع، کوئی مشعل بردار جلوس نکال لیں گے، ایکٹیویٹی کر لیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. بہرحال یہ ایک کوشش ہے کہ لوگوں کو جذباتی کیا جائے کہ خان صاحب تو بس زبردوس ہونے والے ہیں تو نکلو باہر، بچاؤ ان کو. تو اس قسم کی چیخیں مارنے کی کوشش، تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب جیل میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں پر سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہیں، مطمئن ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے، جو حرکتیں کی ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ نہ ڈیل ہو سکتی ہے، نہ ڈھیل ہو سکتی ہے، نہ ان کو باہر بھیجا جا سکتا ہے. لہٰذا وہ بار بار آفرز کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بات چیت کرنی ہے. ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. ان کو بھی سمجھ آ چکی ہوئی ہے، بار بار ٹیمیں بنا رہے ہیں کہ فلاں مذاکرات کر لے، فلاں کر لے. تو وہ سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ لوگ بھی سیٹل ہو جائیں، سکون میں آ جائیں، آرام میں آ جائیں. وہ لوگ جو اس کے ذریعے چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خاص پیغام ہے.